بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے میرے ساتھ۔ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اب ہم درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، اور میں نے آپ کو اسلام سے بھی پہلے درود شریف کس لیے پڑھایا ہے یہ میں آپ کو فضائل بتاتی ہوں۔ حضرت علی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کے بیان کا موضوع ہے اموات سے عبرت حاصل کیجیے۔ جو ہمارے ارد گرد محلے میں ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو چلے جاتے ہیں ان سے عبرت کیسے حاصل کرنا ہے۔ اچھا جی، اس میں شک نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر ہم اس دنیا میں اپنے رب کریم کی یاد اور موت سے غافل ہو کر اپنے دنیاوی روشن مستقبل کی فکر میں مگن ہوتے ہیں اور اسی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی میرا بھی عالیشان مکان ہوگا، میرے پاس مال دولت کا انبار ہوگا، نت نئی ڈگریاں حاصل کروں گی، میرے بچے بھی اعلیٰ تعلیم وغیرہ حاصل کریں گے۔ آج کے اس بیان میں ہم موت سے پہلے اپنے اندر فکرت آخرت پیدا کرنے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے عبرت ناک اموات کے بارے میں سنیں گے، لہٰذا میری بہن توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ نال بیان سننا ہے تے پورا سننا ہے، سکپ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان نے سنن کوئی نہیں دینا۔ شیطان نے سنن کوئی نہیں دینا کہ یہ بیان وچ کی ہے۔ تو تساں جہاں بھی کوئی میری یہ بیان سن رہا ہے توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ کہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ حضرت ہیکل بن زیاد نے دوران بیان ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ پاک کی ان 2 نعمتوں کا بہت شکر ادا کرو جن کی وجہ سے تم اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے دور کر دیے گئے جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے۔ تم ایسے گھر میں ہو جس میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا ہے، تم بہت ہی قلیل عرصے کے لیے ان لوگوں کے نائب بن کر آئے ہو جن کی عمریں تم سے زیادہ تھی، ان کے جسم تم سے لمبے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر پھاڑ ڈالا اور چٹانیں توڑ ڈالی، اور ایسے جنگجو اور بہادر تھے کہ شہروں میں پہنچ کر شدید حملہ کرتے، اور ان کے جسم ستونوں کی مانند تھے، انہوں نے اس فانی دنیا میں بہت کم وقت گزارا، گردش ایام نے ان کی طویل عمریں گھٹائیں، ان کے نشانات مٹا دیے، ان کے گھر والوں کو ویران کر دیا، ان کے گھروں کو، ان کے ذکر کو بھلا دیا، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا جو بہت گرجدار واضح میں بات کرتے تھے۔ مرنے کے بعد کبھی ان کی دینی آواز بھی نہیں کسی نے سنی، وہ فضول امیدوں میں پڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے جویں اسیاں۔ انہوں نے لوگوں کے انجام سے عبرت نہیں حاصل کی اور غفلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہے۔ اچانک رات کے وقت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں سوئے رہے اور جو باقی رہ گئے وہ عذاب کے آثار، نشانات اور تباہ برباد گھروں کو دیکھنے لگے۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے عبرت نشانیاں ہیں جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے بعد تمہاری عمریں کم ہیں، دنیا فنا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب ہر طرف برائیوں کا دور ہے، کوئی شک نہیں۔ عفو درگزر
پیٹ پھیر گیا، خیر خواہی نرمی رخصت ہوگی، اب عبرت ہولناکیاں، مختلف قسم کی سزائیں، فتنہ فساد کی بھرمار اور گزرے ہوئے ان لوگوں کی بری باتیں باقی رہ گئیں جن کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ہے۔ اے لوگو، تم ان غافلوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں طویل عمری کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ افسوس ہے کہ فی زمانہ ہم بھی دولت مال جمع کرنے، بیہودہ فیشن اپنانے اور دنیا کی رنگینیوں میں دل لگانے میں مشغول ہیں، کوئی شک نہیں۔ روزانہ نہ جانے کتنے موت کے واقعات سنتے ہیں، مثلاً فلاں کینسر کی مریضہ تھی، او مر گئی، فلاں نوں دورہ دل دا پیا، فلاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہوں گولی لگ گئی، تو کسی کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ منجی کو غمزدہ ہوئے، آئے ہائے بڑا ہی چنگا سی، بڑا ہی چنگا سی، بڑا نیک سی، ٹر گیا، دو چار اتھرو وغائے تے کار آ گیا، چول شول کھا دے۔ پھر کفن پہنا کر قبرستان روانہ کرتی، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیے جائیں گے، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات کیے جائیں گے، کیونکہ موت برحق ہے، ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے، اچھے برے عمل کی جزا کے طور پر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم تمہاری آزمائش کرتے برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے، جس نے زندگی کا جام پی لیا اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے، امیر ہو یا غریب، عالمہ ہو یا غیر عالمہ، مسلمہ ہو یا غیر مسلمہ، اسے ضرورت موت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، ہم دنیا کے کسی گوشے میں پہنچ جائیں اور اپنے طور پر موت سے بچنے کے لیے کتنے ہی انتظامات کر لیں، لیکن موت برحق آ کر رہے گی، جیسا پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ کر لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت نوح نجی علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ وہ قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اسے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا کی، تو اللہ پاک نے انہیں زندہ فرمایا، تو سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا قیامت برپا ہو چکی ہے، کس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کس کے خوف سے؟ یہ سن کر کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کرواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ کیا کہا انہوں نے کہ اب تک موت کی کتنے سال گزر گئے؟ 4000 سال گزر گئے تے اب تک موت کی سختی اور کرواہٹ نہیں گئی۔ اللہ پاک ہمیں بچائے اتنی سختیوں سے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میری پیاری پیاری بہنوں، معلوم ہوا اس سے کہ روح نکلنے کی تکلیف، ذرا توجہ دیو، ادھر ادھر چھاڑ دیو گلاں، بیان تے توجہ دو، اے جڑا تسی ادھر تکن لگے ہو، بچیاں نال لگے ہو، 2 منٹ میری گال سن لو، تھوڑا جہا ٹائم ہے، تھوڑا جہا استاد نے کون سنن دینا، لیکن سن لو، میں مزاح نہیں ہے، یہ بیان ہے۔ روح نکلنے کی تکلیف اور موت کی سختی بہت شدید ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں چھری لگتی ہے یا کانٹا تو کیسے تکلیف ہوتی ہے، ہم کیسے کراتے ہیں، ہمارے سامنے کسی کی انگلی کٹے، خون بہے، ہمارے بدن میں جھرجھری آتی ہے، ہم سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، حالانکہ موت کی تکلیف تو چھری، کانٹے، آروں کے چیرنے، تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ منقول ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے
اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے لیے تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت باقی رہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والا کرب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے، قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار اور بے زور کرتی ہے کہ اس سے اس کی فریاد بھی چھین لیتی ہے۔ ویسے تواڈے کول بھی کئی بندے فوت ہوئے ہونے تو سانوں تکیا ہونا ہے کہ جڑا مرن والا ہوندا ہے اودی آواز نہیں نکلدی۔ غور کیجئے موت کے وقت مرنے والے کس قدر بے بس اور لاچار ہوتی ہے۔ موت اس کی زبان خاموش کرا دیتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مگر پھر بھی اس کی تیاری کرنے کی بجائے خود کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ہی چیک اپ کروایا، مجھے کوئی بیماری نہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کریں گے، نیک عمل کریں گے، بڑھاپے میں خوب نمازیں پڑھیں گے، شب بیداری بھی کریں گے، اللہ کو راضی بھی کریں گے، لیکن ہمارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں؟ بڑھاپا تو بہت دور کی بات، ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری ہے یا پہلا ہے یا آمنا ہی ہے، اگوں کا کوئی نہیں آمنا، یہ ساڈی رات آخری ہے نہیں آخری۔ ہمارے پاس تو اس کی ضمانت بھی نہیں کہ ہم دوسرا سانس لے سکیں۔ ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری ہو اور دوسرے سانس کی نوبت نہ آئے۔ آئے دن یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں ٹھیک ٹھاک بیٹھے باتیں کر رہا تھا یا کر رہی تھی، بظاہر کوئی نہیں تھا، اچانک رگ پھٹی دماغ کی، دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گیا۔ اچھا جی، ہن واقعہ سننے ہیں کہ حضرت سعد بن ہاشم فرماتے ہیں کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک شادی کی تقریب تھی، ان کے گھر قبرستان سے بالکل قریب تھا۔ جب شادی کی تقریب ہوئی تو اس کے باپ نے، اس کے خاندان والوں نے مجلس لہو لہب کا اہتمام کیا، مطلب ماڈرن شاڈرن فیشن فنکشن، ڈانس نچن گانن، اس میں خوب طبلے بجائے رقص کیا۔ اچانک قبرستان سے ایک آواز گونجی، وہ عربی کے شعر کی تھی کہ نا پائیدار کھیل کود کی لذتوں میں مشغول ہونے والوں، اے رقص سرور کی لذتوں میں مگن رہنے والوں، اے موسیقی اور میوزک کے لطف میں گم ہو جانے والوں، موت تمام تر کھیل کود ختم کر ڈالتی ہے، موت تمہاری رقص سرور کو ختم کرے گی۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنی لذتوں میں مصروف تھے، موت ایک ہی وار میں ان کو لے گئی۔ یہ خوفناک آواز آئی، سب کام کے رہ گئے، دولہا ڈر گیا۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں، خدا کی قسم چند روز کے بعد اس نوجوان دولہے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس عبرتناک حقائق کو سن کر ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ شادی جیسی سنت کی ادائیگی میں خلاف شریعت کاموں سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر شادی خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی کا سبب بن جائے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو شادیوں میں کس طرح شریعت کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے ہیں، گھر پر رشتہ داروں کی آمد رفت شروع ہو جاتی ہے، شام ہوتے ہی گھر میں ڈھول تماشے بجتے ہیں، رقص سرور کی محفلیں سجتی ہیں اور رات دیر تک جاگا جاتا ہے۔ یہ سب عبرتناک انجام کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس امت میں زمین میں دھسنا، صورتوں کا مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ سب کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانا گانے والیاں لڑکیاں یا لڑکے آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شرابیں عام ہو جائیں گی، پی جائیں گی۔ شادی کے ان فنکشن میں مخلوط ماحول ہو جاتا ہے، مطلب مرد بھی وچ تے عورتاں بھی وچ، پھر بد نگاہیاں، بے پردگیاں، حرام کاموں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سارا دن گانے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور
نہ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں بانسری اور دیگر سازوں کا سننا حرام ہے، اگرچہ اچانک سن لیا تو معذور ہے، اس پر واجب ہے نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ان گانے بازوں سے بیماریوں اور ضعیفوں اور سونے والوں کا سکون برباد کیا جاتا ہے، ان کی بددعائیں لی جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان فضول رسموں اور حرام کاموں سے آلودہ ہونے کی وجہ سے یہ شادیوں میں برکت نہیں رہی۔ لہٰذا شادی جیسی عظیم سنت کو فضول رسومات، دکھاوے اور گناہ کا مجموعہ بنانے کی بجائے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، اللہ کے لیے اخلاص کے عمل کرو، کیونکہ اللہ وہی عمل قبول فرماتا ہے جس میں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یہ مت کہا کرو کہ میں یہ کام رشتہ داروں کی وجہ سے کر رہا ہوں، ایسا کوئی شک نہیں۔ ملتان شریف میں ایک حکیم حکمت کی دکان چلاتا تھا۔ ایک دن وہ حکیم شام کو مکتب سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ معذرت کے ساتھ میرے بہن پر ذرا گرمی ہے نا تو بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے، آواز زفر کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی اس سے کوئی سبق حاصل کر لوں اور اس بیان سے کوئی اور بھی کاری لگے تو چنگی گل۔ کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور معمولات شب سے فارغ ہو کر سو گیا۔ جب رات کا حصہ گزرا تو اچانک حکیم جاگا، پیٹ میں درد ہوا، بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک منظر نما ہوا، اس کا پیٹ پھٹا، تمام گھر میں گندگی اور بدبو پھیل گئی، جو پھیلتے پھیلتے پورے محلے میں پھیلی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ افراد بے ہوش ہو گئے۔ اہل خانہ نے کارپوریشن کے لوگوں کو راتوں رات بلایا، اس بدبودار لاش کو کوڑا کرکٹ والی گاڑی میں ڈلوا کر استغفر اللہ شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ اگلی صبح اس سنسنی خیز واقعے کی خبر تمام علاقے میں پھیلی۔ ہر شخص بے چین تھا کہ آخر اس میں کیا برا کام تھا جو اس کو اتنا عذاب ملا۔ اس بھیانک انجام کی خبر بتاتے ہوئے ایک شخص نے بتایا، یہ حکیم مطلب کے علاوہ سودی لین دین کیا کرتا تھا، سود کا، اور سانحہ والے دن اس نے مقروض عورت سے سودی رقم کم ہونے پر بدتمیزی کی، جس پر اس نے بددعا دی، اور یہ حکیم سودی لین دین کی وجہ سے عبرتناک عذاب سے دوچار ہوا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور ہے کہ ایک جنازہ قبرستان میں لایا گیا تو امام صاحب نے جو ہی نماز کی نیت باندھی، جنازے کی مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام صاحب نے نیت توڑی، کچھ لوگوں کی مدد سے پھر لٹایا، 3 مرتبہ اٹھ بیٹھا۔ امام صاحب نے محروم کے رشتہ داروں سے پوچھا، کیا مرنے والا سود خور تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ لوگوں نے جب لاش قبر میں رکھی تو زمین کے اندر دھنس گئی۔ اس پر لوگوں نے لاش کو مٹی سے دبا کر بغیر فاتحہ پڑھے گھر کی لاریت راہ لی۔ تو پیاری پیاری میری وائٹی فیملی، سنا آپ نے ان سود خوروں کو دنیا میں کیسی عبرتناک موت آئی۔ دنیا میں اس طرح کے عبرتناک واقعات گناہوں سے ڈرانے اور سنتوں بھرے رستے پر چلنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ایسے گناہ گاروں کے لیے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو باقی جو رہ گیا ہے سودا اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے سود حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام، اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سنیں، سود کے حرام ہونے سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ نہیں سنا تو ذرا ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ سن لو۔ جو حرام سمجھ کے اس بیماری میں مبتلا ہوا وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔
آپ کو میں ایک بادشاہ کا واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت وحید بن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے سیر کا ارادہ کیا تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے منگوائے مگر پسند نہ آیا، دوسرے منگوائے وہ بھی پسند نہ آیا، آخرکار ایک لباس پسند کیا، اس طرح سواری منگوائی مگر پسند نہ آئی، پھر کئی سواریاں آئی وہ بھی نہ پسند آئی، ابھی سوار ہوا تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ غرور میں چلو، پھر بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ غرور میں چلنا شروع ہو گیا، بھئی آکڑ کے کہ میں بادشاہ ہوں، اور وہ لوگوں کی طرف بالکل نہ دیکھتا۔ اچانک بادشاہ کے قریب ایک ہستال شخص آیا، اس نے سلام کیا، کوئی جواب نہ دیا، شخص نے سواری کی لگام پکڑ دی، بادشاہ نے کہا لگام چھوڑو، تیری ہمت کی تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، شخص نے کہا مجھے تم سے ضروری کام ہے، بادشاہ نے کہا ٹھہرو میں اترتا ہوں تو بتانا، اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤ، یہ کہہ کر لگام پر گرفت سخت کر دی، یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کام بتاؤ، اس نے کہا راز کی بات ہے، بادشاہ نے سر جھکایا تو اس شخص نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا میں ملک الموت ہوں، اللہ، یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، پھر ہلکاتے ہوئے کہنے لگا مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں گھر والوں کے پاس جا کر ضروری کام کراؤں اور الوداع کہہ۔ ملک الموت نے کہا اللہ کی قسم اب تم کبھی اپنے گھر والوں مال دولت کو نہیں دیکھ سکو گے، یہ کہہ کر اس کی روح قبض کی تو وہ ایک لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ استغفر اللہ۔ ایک مغرور بادشاہ جو یاد خدا مصطفیٰ سے غافل اپنی موت کو بھلا کر سیر و تفریح اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اچانک موت کا شکار ہو کر اس کی ہستی بستی دنیا ویران ہوئی، وہ اپنا مال دولت تاج خدام کی خدمت والدین بہن بھائیوں کی شفقت محبت کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں پہنچ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں مگر ہماری اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہے کہ یہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک جب موت آئے گی تو سب کیا دھرا یہاں ہی رہ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ادھر ہی بیان ختم ہوا تو اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے ضروری چیز جو ہے۔ تو اگر میری بات پسند آئی ہو، میرا بیان، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک اور شیئر بھی کر دینا، شیئر اس لیے کہ کسی اور تک پہنچے گا تو شاید اس کے دل پہ یہ چھینٹا لگ گیا، ہمارے تے ساڈے تے دل ہی بڑے سخت، اللہ معاف کرے، گناہ کر کے ہوئے نے زنگ لگے نا، ساڈے بیان ہی پہلے نہیں پورا سننا تے اگر سن لینا تے ایسا آگے نہیں بھیجنا، تو اس لیے مہربانی کر کے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ میری زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں۔